اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے بہترین بندے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو جب بھی نیک کام کریں خوش ہوں، جب بھی برے کام کریں توبہ کریں، جب بھی ان کو کچھ عطا ہو تو شکر کریں، جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو صبر کریں، اور جب بھی ان پر کوئی غصہ کرے تو اس کو معاف کر دیں۔ علم کی زبان سچ اور جہالت کی زبان جھوٹ ہوتی ہے۔ تنقید کے لیے 2 چھٹاک کی زبان کافی ہوتی ہے، اور برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا کہ لے خود ہی اپنی کتاب یعنی نامہ اعمال پڑھ لے، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب عزت کے لائق ہو جاتا ہے۔ تم لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہیں، لیکن موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ آپ نے فرمایا، نفس کو کسی اچھے کام میں مشغول رکھو، ورنہ نفس تمہیں ایسے کاموں میں لگا دے گا جو کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے مال اور دولت سے لالچ نہ کرنا پاک دامنی اور بلند ہمتی ہے۔
توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو، کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے، تیرا رب تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، بھٹک جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ جانے والوں نے یہ سکھایا ہے، آنے والے بھی جانے والے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم محبت کے پاکیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو، تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آنکھ بن گئی۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے تم اسے دوگنی محبت دو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے خدا سے کہا، میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ برا ہو کر جو اچھا بن جاتا ہے اس میں استحکام، بھلائی اور عاجزی نمایاں ہوتی ہے۔ جو خود روشنی سے محروم کر دیے گئے ہوں وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کا طاقتور ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ لوگوں کے اعمال کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر قسم کے خوف سے بچنے کا واحد، مناسب اور آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ زندگی کہیں سے بھی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ ہم خود کو سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہ احسان کافی ہوگا۔ تمہاری آنکھوں سے تمہاری روحانی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھی نیت بیکار جاتی ہے اگر اس کو عمل کر کے حقیقت نہ بنایا جائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان انسان کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب انسان کا ذہن رک جائے تو کلام اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور جب اس کی معلومات زیادہ ہو
تو پھر کلام زبان کو رکنے کی مہلت نہیں دیتا۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا ترازو ہوتی ہے۔ تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مجھ کو، دنیا گرائے نظر سے یا آسمان سے۔ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف اور صرف حسد کرتا ہے، اور پھر وہ اس حسد میں کیا کیا نہیں کرتا۔ غصے کا 3/4 حصہ صرف وہم و گمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زبان کی ایک جنبش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آ گرتے ہیں۔ اس کو بڑے دھیان سے استعمال کرنا چاہیے۔ پارساؤں نے چھوڑ دی مسجد، ایک گناہ گار نے آذان دی تھی۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو۔ اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ سامنے دلبر نہ ہو تو بندگی ہے بے اثر، جس کو کہتے ہیں عبادت یار کا دیدار ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ سیدھے راستے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو غم کے راستے سے لایا جائے گا، اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے، آپ خوشی سے ہی آ جائیں۔ جتنا ہو سکے وہ کرتے جاؤ، اور جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ بہترین قربانی آپ کے اندر کے جانور کی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوراً سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولا کرو۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور شیطانوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی روحوں کو استغفار کے ذریعے محفوظ رکھو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے اسے رشک سے دیکھتے ہوں۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کے درمیان فرق کر کے جاتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ ضروری ہے۔ خادم بن کر رہو، کیونکہ خادم ہونے کا عہدہ کبھی نہیں چھینا جا سکتا۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ نے جسے طاقت دینا ہوتی ہے اسے پہلے تسلیم کرنے کا طریقہ دیتا ہے۔ اگر اسے تسلیم نہ ملے اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کر مرتا ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جس کا ہاتھ پاک ہو جائے گا اس کی نیت درست ہو جائے گی، جس کی نیت درست ہو جائے گی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جس کا عقیدہ درست ہو جائے گا اس کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ کسان ہل چلاتا ہے، کھاد ملاتا ہے، مٹی نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اور پھر پودے کے انتظار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھولوں کو پودے سے زبردستی کھینچ کر نہیں نکالا جا سکتا، اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔
خاموشی، جرت اور محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کا بیج بھی ایسے ہی بویا جاتا ہے اور پھر روحانی مراد کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کے نقص اور کمی نکالنے میں رہتا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر عزت نفس کی کمی ہو جاتی ہے، خدا سے دوری اور علیحدگی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ دلوں میں زندہ رہا جائے، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر اور بھلائی بانٹتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی بات حقیقت بن کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ سہ جاتا ہے۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی حیثیت بھی۔ خوبصورت ہونا اہم نہیں، اہم ہونا خوبصورتی ہے۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ ماں انسان ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ کو خدا مل جائے گا۔ یہ بات سنت میں سے ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ اسے رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک نکل کر آئے۔ غافل کے لیے ساری کائنات ایک حجاب ہے، اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، متقی اپنے اعمال کی کم مقدار سے بے چین رہتا ہے اور اپنے زیادہ اعمال کو زیادہ نہیں سمجھتا۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کی کمائی پاکیزہ ہو، باطن صاف ہو اور اخلاق اچھے ہو۔ جب تک کسی آدمی کی پوری طرح سے حالت نہ معلوم ہو جائے اس کی دوستی کا شوق نہ رکھو، اور جب تک کسی چیز کی حقیقت بالکل اسی طرح معلوم نہ ہو جائے جس طرح وہ ہے تو اس سے نفرت نہ کرو۔ جس چیز کو پورا نہ کر سکو اس کا وعدہ نہ کرو، جس چیز کو نبھا نہ سکو اس کی ذمہ داری نہ لو، جس بات کا پورا علم نہ ہو اسے بیان نہ کرو، اور جس چیز کی امید میں ملامت کا اندیشہ ہو اس کی طرف دھیان نہ کرو۔ اپنوں سے تعلقات بڑھاؤ، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہو، اور اپنوں سے تعلقات کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوست پر جری ہونا اور دشمن کے سامنے جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ فرزند آدم کو خود پسندی اور تکبر سے کیا واسطہ، کیونکہ اس کی ابتدا حقیر نطفہ اور انجام مردار ہے، اور وہ ان دونوں حالتوں کے درمیان اپنے اندر نجاست اٹھائے پھرتا ہے۔ آدمی تو اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس کو موت نے گرانے کے لیے چن لیا ہے۔ زمانہ جسموں کو پرانا اور امیدوں کو ہرا بھرا کر رہا ہے، موت کو قریب لا رہا ہے اور آرزوؤں کو دور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہو تب بھی لوگوں پر ضروری تھا کہ خدا کے احسان اور لطف کی بنا پر اس کی اطاعت کرتے اور اس کی نافرمانی نہ کرتے۔ جب ہم اپنے اوپر ہو رہی تنقید کو بغیر غصہ کیے برداشت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم صحیح معنی میں تعلیم یافتہ اور پختہ ذہن ہو چکے ہیں۔ بعض آوازیں کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنی جاتی ہیں۔ محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ جب اللہ کو تم اپنا دوست بنا لیتے ہو پھر اللہ کی ذات کبھی بھی تمہیں تنہا چھوڑ نہیں سکتی۔ گناہ دل کی زمین کو بنجر کر دیتے ہیں۔ ہر سمجھدار شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خوشی اور تکلیف دونوں ہی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ محبتیں اور آسانیاں بانٹتے رہا کرو۔ آدمی کو یہاں تقسیم کرنے اور بانٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کا تعلق ٹھیک ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس مقام سے علم بھی ناواقف ہوتا ہے۔ انسان دوسرے انسان پر فوقیت چاہتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی ہے۔ انسان لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے اور یہی اس کی بدبختی ہے۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے اور یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ انسان لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے اور یہی اس کی پستی ہے۔ انسان دولت کو فخر کا ذریعہ سمجھتا ہے اور یہی اس کی غریبی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے لیے یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شک کو اپنے دل میں نہ آنے دو، اپنے دل کو ہمیشہ شیشے کی طرح صاف رکھو، اس طرح بہت ساری مصیبتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ شرمگاہ کی شہوت صرف 3 چیزوں سے جنم لیتی ہے، آنکھ کے دیکھنے سے، ہاتھ کے چھونے سے اور کان کے جذب کرنے والی بات سن لینے سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی کے لیے دوستی کرنا بزرگ ترین عبادات میں شامل ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، وسوسے کی روئی کان سے نکال تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ دل ہاتھ آ جائے کہ یہی سب سے بڑا حج ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ اداس چہرہ
ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان ہی نہ ہو۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کو موت آئی تھی۔ صبر کا سلیقہ نہیں یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ زبان کا اچھا ہونا دل کے اچھے ہونے کے جتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بیٹا کسی کی اچھائی سے اتنا فائدہ نہ اٹھانا کہ اسے خود اپنی اچھائی سے نفرت ہو جائے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، مگر اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ رشتوں کو کچھ اس طرح بچا لیا کرو، کبھی مان لیا کرو، کبھی منا لیا کرو۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر آغاز میں کر لیں تو درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ گناہگار بندے کی ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ بھی ایک خطرناک غلطی ہے کہ لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لیا جائے اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھی جائے۔ خونی رشتے وہ طاقت ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے لیکن بڑھاپا نہیں۔ نفرت کی چاہے کوئی بھی شکل ہو، اس کی بنیادیں جہالت، غربت اور غصے پر رکھی جاتی ہیں۔ لوگوں سے محبت کا برتاؤ کرنا آدھی عقل مندی ہے۔ محبت ان سے رکھو جو نیکی کر کے فراموش کر دیں اور کوئی قصور دیکھیں تو معاف کر دیں۔ چوری اور جھوٹ سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک خاصیت ہے، اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور اس کا تکبر کمزور ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور یہ صدقے سے بہتر ہے۔ کامیابی کا زینہ بہت سی ناکامیوں کی سیڑھیوں سے بنتا ہے۔ لہجے کی سختی دل کی سختی سے جڑی ہوئی ہے۔ دل کی سختی اللہ سے دوری کی دلیل ہے، اور جو اللہ کے قریب نہیں وہ مخلوق کے بھی قریب نہیں ہو سکتا۔ صبر درگزر خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کی خوشبو ہوا کی مخالف سمت بھی پہنچ جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔